السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہیں آپ لوگ؟ سب ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ تو بھائی قافلے مکۃ المکرمہ جانے شروع ہو چکے ہیں حاجیوں کے۔ تو ذوالحلیفہ جس کا مقام ہے، جو کہ میقات ہے مدینے سے مکہ جاتے ہوئے، تو اس میقات پہ جب آپ پہنچتے ہیں تو تلبیہ پڑھتے ہیں، احرام باندھتے ہیں اور عمرے کی نیت کرتے ہیں۔ تو یہی کام آپ مدینے سے جب اٹھنے لگیں تو مسجد نبوی میں جا کر آپ 2 رکعت نماز نفل پڑھ سکتے ہیں۔ احرام آپ ہوٹل سے ہی باندھ سکتے ہیں، نفل پڑھ کے اپنا وہیں سے آپ چاہیں تو نیت کر سکتے ہیں۔ نہیں تو جس مقام پہ آپ کو لے کے جایا جاتا ہے وہ کہلاتی ہے میقات ذوالحلیفہ، جو کہ مکہ اور مدینے کے درمیان میں میقات آتی ہے۔ تو اس کو آپ جب کراس کر کے مکہ المکرمہ پہنچتے ہیں تو ظاہری بات ہے حاجیوں کا یہ سفر 10 سے 12 گھنٹے کا سفر ہوتا ہے، کیونکہ جو ڈرائیورز ہوتے ہیں ان کو ایک باٹم لائن دے دی جاتی ہے، ایک ٹائم دے دیا جاتا ہے، ایک اسپیڈ دے دی جاتی ہے ان کو، کہ آپ نے نہ تو اس اسپیڈ سے آگے بڑھنا ہے، نہ تو آپ اس ٹائم سے پہلے پہنچ سکتے ہیں۔ تو 8 10 12 گھنٹے میکسیمم ٹائم دیا جاتا ہے ڈرائیورز کو، تو وہ اسی حساب سے حاجیوں کو لے کے جاتے ہیں۔ حاجی پریشان ہوتا ہے کہ یار ہائی وے کا روڈ ہے اور 60 کی اسپیڈ میں گاڑی چل رہی ہے، تو یہ کیا مسئلہ ہے؟ تو بھائی مسئلہ کچھ نہیں ہے، گورنمنٹ کی طرف سے ان کو ایک جو آرڈرز ہوتے ہیں تو وہ اس کو فالو کرتے ہیں۔ تو بھائی یہ ویڈیو کافی انفارمیٹیو ہے، اس کو آپ دیکھیں، سمجھیں، سنیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ سفر اتنا لمبا ہے تو اب کرنا کیا ہے آپ نے؟ تو بھائی کرنا یہ ہے، پانی کی بوٹلز تو چلیں آپ کو بس میں پرووائڈ ہوتی ہیں، لیکن جو خدا نخواستہ کوئی مریض ہے، کسی بیماری میں ہے، تو اپنی میڈیسن اور ایسی چیزیں جو ضرورت کی ہوں تو اس کو آپ نے اپنے بیگز میں چھوٹا سا پاؤچ لے لیں، آپ بیگ لے لیں چھوٹا سا، تو اس کے اندر آپ نے اس کو رکھنا ہے، تاکہ آپ کو کوئی بیگ کھولنا نہیں پڑے، کوئی پیکنگ کرنی نہیں پڑے، کیونکہ آپ کا سامان جب جاتا ہے تو آپ کا ہینڈ کیری ہو یا لگیج ہو تو وہ آپ کے بالکل الگ جو ہے نا بسیز ہوتی ہیں اس میں ہوتا ہے، تو وہ آپ کو بالکل وہاں پہنچنے کے بعد ہی ملتا ہے، اس سے پہلے نہیں ملے گا آپ کو سامان آپ کا، ٹھیک ہے؟ تو اس کے لیے آپ کو یہ کرنا ہے کہ چھوٹا سا بیگ لے لیں، اس میں آپ اپنی میڈیسن یا کوئی بھی ضرورت کی چیز ایسی ہو کہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ 10 12 گھنٹے میں آپ کو کام آ سکتی ہے، اس کو لازماً اپنے ساتھ رکھیے۔ ایک اور چیز، جب آپ مکہ المکرمہ ہوٹل پہنچ جاتے ہیں تو حاجی نے یہ دیکھا ہوتا ہے کہ مدینے میں جس طرح وہ جاتے ہیں، جس طریقے سے ان کو پورا پروٹوکول دیا جاتا ہے، وہی پروٹوکول ان کو مکہ المکرمہ میں دیا جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ وہاں آپ کا سامان ہوٹلز کے باہر چھوڑ دیا جاتا ہے، آپ نے اپنے بیگز اسی میں سے نکالنے ہوتے ہیں اور اپنے روم تک لے کے جانے ہوتے ہیں، وہاں کوئی آپ کو روم میں لے جانے والا نہیں ملے گا، ٹھیک ہے؟ تو آپ نشانی لگا لیں مدینے سے نکلتے ہوئے کہ آپ کے یہ بیگ ہیں، اور نشاندہی کے ساتھ آپ اپنے بیگس اٹھا لینا۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بیگ آپ کا آپ کے ہوٹل میں نہ پہنچے تو اس کے لیے پریشان آپ کو نہیں ہونا، ان کے لیے ایک ادارہ موجود ہوتا ہے جو کہ ایک مخصوص کوئی بلڈنگ بنا دی جاتی ہے کہ جہاں مسنگ سامان جو ہے نا وہ پہنچ جاتا ہے، تو آپ نے پریشان بالکل بھی نہیں ہونا کہ آپ کا سامان کہاں گیا، سامان آپ کا آپ کو مل جائے گا۔ ہوتا یہ ہے کہ وہاں جب آپ پہنچتے ہیں تو ایک ہڑا ہوڑی کا عالم ہوتا ہے، ہر بندہ اپنے روم کی طرف دوڑ رہا ہوتا ہے، اور ایسا ہوتا ہے کہ جو آپ کے ساتھ مدینۃ المنورہ میں ایک ساتھ ہوتے ہیں تو کسی کا روم دوسرا ہوتا ہے، کسی کا روم الگ ہوتا ہے، تو اس میں پریشان آپ نے نہیں ہونا، ایڈجسٹ اگر ہو سکتے ہیں آپ اپنے روم میٹ سے ریکویسٹ کریں کہ یار میرا وہ ساتھی ہے، مدینے میں ہم ساتھ رہے تھے، ہم چاہ رہے ہیں کہ مکہ میں بھی ہم ساتھ رہیں، اگر آپ چاہیں تو ہم روم ایڈجسٹ کر کے چینج کر سکتے ہیں، اگر سامنے والا چاہے تو کر لیں، نہ چاہے تو بھائی آپ نہیں کرتے۔ پہلی ہو گئی، دوسری بات ہو گئی کہ آپ سکون سے چل کریں، جب آپ مدینے سے آتے ہیں مکہ کی طرف تو آپ چل کر لیجئے۔ بعض اوقات ایسا لوگوں کو ہوتا ہے کہ سفر میں تھکن ہو جاتی ہے، اور بعض کو ایسا ہوتا ہے کہ سفر میں آرام کا موقع ملتا ہے، تو سفر میں آرام کر لیں، ظاہری بات ہے لمبا سفر ہے تو یا تو آپ آرام کر لیں، یا آپ اگر تھک چکے ہیں تو آپ ہوٹل میں آرام کریں اور تھوڑی دیر کے بعد عمرے کے لیے روانہ ہو جائیں، اور فرض نماز کا ٹائم ہے تو فرض نماز پڑھ لیجئے، اس کو آرام کر لیں اپنے ہوٹل میں۔ میرے بھائی، اس سفر کا جو اہم کلمہ ہے، جو ورد ہے، وہ ہے لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تو بھائی یہ ورد آپ نے مستقل کرنا ہے، پورے سفر آپ نے اس کو رکھنا ہے۔ لوگ بھول جاتے ہیں، شرما رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی شکل دیکھ رہے ہوتے ہیں، کیا ہو گیا؟ آپ نے تیز آواز میں پڑھنا ہے، جب آپ تیز آواز میں پڑھو گے تو 4 آدمی اور پڑھیں گے، جب 4 پڑھیں گے تو جتنے بس میں 40 50 افراد بیٹھے ہیں انشاءاللہ سب پڑھیں گے، اور سب کا ثواب اور اجر انشاءاللہ آپ کی کتاب میں لکھ دیا جائے گا، کتاب نامہ اعمال میں لکھ دیا جائے گا۔ تو بھائی نیکیاں ہیں، چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہوتی ہیں جو آدمی بھول جاتا ہے، اس کو یاد دلانا پڑتا ہے۔
ٹھیک ہے؟ آپ نے تلبیہ کا ورد کرنا ہے، تیز آواز میں کرنا ہے، ہلکی آواز میں نہیں کرنا، شرمانا نہیں ہے آپ نے وہاں پہ، ظاہری بات ہے اللہ نے بلا لیا آپ کو تو اب ہر کام جو ہے، ہر کام نیکی کا علل اعلان ہوگا انشاءاللہ۔ اور ساتھ ساتھ عمرے کے جو احکامات ہیں، جو فضائل ہیں، جو معاملات ہیں، جو واجبات ہیں، تو سب کو آپ نے زیر نظر رکھنا ہے، چاہے تو موبائل میں کوئی کتابچہ رکھ لیں اپنے پاس، یا چھوٹی چھوٹی بکس موجود ہوتی ہیں، ہر حاجی کے پاس موجود ہوتی ہے، تو اس میں سے اس کی بھی دہرائی کرتے رہیں تاکہ آپ کو عمرے میں کوئی پریشانی نہ ہو، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے اس حج کے سفر کو آسان بنائے، کامیاب بنائے اور مقبول اور قبول فرمائے۔ دیکھیں بھائی، جب جگہ چینج ہوتی ہے، جب دوسرے مقام پہ بندہ پہنچتا ہے تو فوراً سے ایڈجسٹ نہیں ہوتا، تھوڑی بہت مشکلات پریشانیاں آتی ہیں، ہو سکتا ہے کہیں آپ کو تھوڑی سی مشقت، کوئی پریشانی ہے تو صبر کرنا ہے بھائی اس کے اوپر۔ ظاہری بات ہے ہر کام گورنمنٹ تو کر رہی ہوتی ہے، لیکن کہیں نہ کہیں کمی رہ جاتی ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، گھبرانا نہیں ہے آپ نے، ہو بھی جائے تو آپ نے کہنا ہے کوئی بات نہیں، کیا کہنا ہے؟ کوئی بات نہیں، وقت گزر جائے گا انشاءاللہ، اس کے بعد آپ دیکھیں گے سکون کتنا ہوتا ہے۔ اور ظاہر ہے شروع کے مسئلے ہوتے ہیں کہ نیٹ نہیں چل رہا، روم صحیح رہا، واش روم صحیح نہیں ہے، پانی گرم نہیں آ رہا، اے سی کام نہیں کر رہا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو یہ سارے مسائل پانی کی بوٹل گرم بھی، ساری چیزیں ہوں گی، یہ نظمن ہوں گی، آپ نے گھبرانی ہے، پریشان نہیں ہے، اس میں صبر کرنا ہے، صبر کے ساتھ ہی آپ نے سارے حالات لے کے چلنے ہیں۔